السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصری پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 17 سفر ہے، 5 ستمبر ہے اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر وافظ سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہم نے جو ہے روز اول سے پوری کوشش کی ہے کہ تاریخی حقائق کے ساتھ، تاریخی مناسبتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھا جائے، اور جو جو واقعات ان ایام کے اندر گزرے ہیں ان تمام کو انہی تاریخوں کے اعتبار سے اپڈیٹ کیا جائے۔ اب اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں ایام اربعینیہ کے اندر، اور اس وقت اربعین حسینی کو ڈسکس کریں گے، اور اربعین کے فضائل کے اوپر، اربعین ہماری ذمہ داریوں کے اوپر، اربعین کی مخصوصی کے اوپر، اور اربعین کس طرح سے امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کے انقلاب کی جھلک اس میں دیکھتی ہیں۔ تمام چیزوں کے اوپر آج سے جو ہے وہ ناظرین ہماری آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو آج کا موضوع بھی ہمارا اربعین حسینی رہے گا، اور اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احمد نقوی صاحب قبل مقدس ایران سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ مولا آپ کو اور تمام ناظرین کو اس عظیم جو ایام ہیں ان سے مکمل بہرہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے محضر میں جو ہے وہ چلتی رہے گی، اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، اور ساتھ میں آپ جو ہے وہ نجف سے کربلا اور کربلا المقدسہ سے لائیو فوٹیج آپ کی خدمت میں جو ہماری اسکرین سے پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ جو ہے وہ کربلا معلیٰ کی زیارت بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، اور اس کووڈ-19 کے جہاں پر اس زمانے میں جہاں پوری دنیا میں کورونا نے قہر نازل کیا ہوا ہے، سراسیمی کا عالم ہے، مسائل ہیں، تمام تر ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے، تمام تر حکومتی اقدامات بلکہ حکومتوں کے اقدامات کا خیال رکھتے ہوئے، یہ زائرین حسینی اس وقت پوری دنیا کے کونے کونے سے، گوشوں گوشوں سے اس وقت جو ہے وہ سید الشہداء کی جانب حرکت انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے سامنے فوٹیج موجود ہے، اور آپ اس کے اندر مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ عمر کے تمام ہی حصوں کے لوگ، شیرخوار بچوں سے لے کر ضعیف العمر افراد تک جو حصہ لیتے ہیں، اور اس دفعہ بھی لے رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جس کو نہ بنو امیہ روک سکی، نہ بنی عباس روک سکی۔ 1400 سال کی یہ تاریخ ہے سید الشہداء کی شہادت کے بعد سے لے کے ابھی تک عزاداری اسی طرح سے حدود جو ہے وہ اپنی پوری شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ جو ہے وہ جاری وساری ہے۔ قبلہ اربعین اور ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور اس کے کیا آداب ہیں قبلہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ قال المعصوم من اتا قبر الحسین كتب اللہ لہ لکل خطوۃ الف حسنہ ومحا عنہ الف سیئۃ ورفع لہ الف درجات۔ پروردگار عالم تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کیونکہ مسلسل 8 سال سے میں نے خود اس مشی میں شرکت کی ہے، جو آپ یہ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اس سال اس کرونا کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ یہ وہ عظیم حماسہ حسینی ہے، یہ عظیم دن ہے اربعین، یہ عظیم مشی ہے جس میں انسان کی زندگی کے تمام درس موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان خود اربعین جو عدد ہے، اگر اس پہ ہی گفتگو کی جائے تو اس پہ ہی بہت زیادہ مطالب ہیں۔ یہ جو لفظ اربعین ہے، اربعین یعنی 40، یہ اربعین یہ بغیر کسی فلسفے اور حکمت کے نہیں ہے۔ صحیح۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان
اس مقام عالی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک 40 وہ انسان اخذ نہ کرے، 40 کا اللہ وہ چلہ، وہ عدد، وہ اس دستور العمل پہ عمل نہیں کرے گا، تب تک اس مقام عالی تک نہیں پہنچے گا۔ حتیٰ اللہ کہ روایات میں اس عدد 40 کو ایک مختلف طریقے سے پڑھتے ہیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم علیہ کو جو مبعوث وسلم کیا گیا ہے وہ اس کا عدد بھی سن کے حساب سے، عمر کے حساب سے 40 سال ہے۔ 40 سال میں وہ مبعوث ہوئے ہیں، عدد صحیح 40۔ صحیح صحیح یہ علماء اور فضلاء اور بزرگان کہتے ہیں کہ جب انسان 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو ایک رشد اور بلوغ فکری تک پہنچ جاتا ہے۔ ابن عباس سے ابن عباس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، جو انسان 40 سال تک یعنی عدد 40، 40 سال تک اور اس کی زندگی پر شر غالب رہا ہے، وہ بدی میں گرفتار رہا ہے، اب اس کا اس سائیڈ آنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ جہنم کے لیے آمادہ کرے۔ اللہ اکبر اور اسی طرح عدد 40 کے لیے آپ خود سنتے ہیں، جو انسان 40 حدیثیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم کی علیہ حفظ کرے، یاد کرے، اس کا خود عظیم مقام ہے۔ یہ خود آپ نے مختلف علماء سے، بزرگان سے احادیث میں سنا ہے کہ جو انسان 40 حدیثیں متعال اس کو قیامت کے دن عالم شمار کرے گا، عالم محسوب کرے گا، فقیہ اللہ محشور فرمائے گا۔ یہ عدد 40 ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان مر جائے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے کوئی مومن، اس کے مومن کے جنازے میں اگر 40 افراد ہوں تو وہ اس کی نماز جنازہ میں یہ لفظ کہیں، لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگارا ہم اس سے جانتے ہیں تو فقط نیکی جانتے ہیں۔ وہ خیر سے مراد وہی محبت علی، محبت حسین، محبت اور ولایت علی ابن ابی طالب، وہی عزاداری، وہی ماتمداری۔ اگر 40 مومن یہ دعا مانگیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم نہیں جانتے مگر اس سے خیر، اگر یہ دعا مانگتے ہیں تو روایات میں ہے کہ خدا متعال ان مؤمنین کی، جو 40 مومن اس جنازے کے لیے جو گواہی دیتے ہیں، خدا ان کی گواہی قبول کر لیتا ہے۔ روایات میں یہ 40 مومن، اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر کسی کی وفات ہو جائے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو زیادہ اعلان کریں، لوگوں کو زیادہ بلایا کریں، تاکہ جنازے میں جتنی زیادہ شرکت ہوگی مومنین کی، وہ مغفرت کا سبب بنے گا۔ اور اس میں بھی عدد 40 جو عدد ہے اس کا بھی فلسفہ ہے کہ 40 تک اگر پہنچ جائے تو اس کو اس مقام تک پہنچایا جائے گا۔ یہ وسائل الشیعہ کے جلد نمبر 27 اور صفحہ نمبر 29 پہ یہ روایت موجود ہے کہ جو انسان اگر اس کے جنازے میں 40 مومن آتے ہیں، 40 مومن آتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خداوند متعال اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور خدا فرماتا ہے ان مومنین کی گواہی اس مومن کے لیے میں نے قبول کر لی۔ یہ عدد 40 کا فلسفہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو 40 دن تک یہ زمین اس مومن کے لیے گریا کرتی ہے، روتی ہے کہ یہ مومن تھا جو میرے زمین پر سجدہ کرتا تھا، رکوع کرتا تھا، کار خیر کرتا تھا، عزاداری کرتا تھا، ماتم کرتا تھا، گریا کرتا تھا۔ تو یہ زمین بھی، کیونکہ ہر چیز میں شعور موجود ہے،
تو یہ مومن چلا ہر جاتا شے ہے کے تو بعد 40 دن تک یہ زمین اس مومن کے لیے گریا کرتی ہے کہ ایک اللہ مومن سے یہ زمین محروم ہو گئی. یعنی عدد اللہ 40 کے حساب سے 40 کے حساب سے یہ ایک فلسفہ بھی ہے. اسی طرح اگر انسان کوئی اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، اب آتے ہیں اس 40 کے لیے صحیح کہ یہ جیسے آیت اللہ بہجت اور دوسرے جو عارف گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، تو یہ محرم کے دن واقع انسان کے لیے عظیم سرمایہ ہے. اس میں اللہ انسان سبحان اللہ اول محرم سے لے کر پہلی محرم سے انسان عزم اور ارادہ کرے کہ میں خدایا اس سفر حسینی سے، مولا حسین کے دسترخوان سے، اس سبحان اللہ دسترخوان پر، اس مائدہ حسینی پر میں نظر کرتا ہوں کہ ان 40 دنوں میں متغیر ہو جاؤں گا، متحول ہو اللہ جاؤں گا، جو میری بری عادتیں ہیں ان کو ختم کر دوں گا، اور جو نیک سبحان اللہ سبحان عادات، جو حسینی عادات ہونی چاہیے ان کو وہ میں اپنا لوں گا اپناؤں اللہ گا. یہ 40 دن اگر علماء فرماتے ہیں یہ راسخ ہو جائے اور نماز شب کا پابند ہو جائے، اول وقت میں نماز پڑھے، نماز پڑھنا شروع کر دے، اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، اپنے بچوں کے ساتھ غصے سے گفتگو نہ کرے اور اپنے دوستوں میں اضافہ کرے. جب یہ صفات اس میں آتی جائیں گی ان 40 دنوں میں، تو روایات میں ہے من اخلص للہ 40 صباحن جرت ینابی الحکمت من قلبہ علی لسانے. تو خدا بھی اللہ فرماتا ہے کہ اے بندہ، من اخلص للہ 40 صباحن، جس نے 40 دن، 40 صبحیں، 40 40 40 یعنی 40 دن، جس نے اخلص للہ ہے، خدا کی خاطر اس کا ہر قدم رہا، جا اللہ رہا ہے مجلس میں مولا حسین کی خاطر، خدا کی مولا خاطر، حسین کی خاطر عزاداری کر اللہ رہا ہے، دکھاوے کی خاطر نہیں کر رہا، خدا کی خاطر کر رہا ہے، مولا حسین کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے. نیاز دے رہا ہے وہ بھی مولا حسین کی خاطر دے رہا ہے، مجلس پڑھ رہا ہے وہ بھی مولا حسین کی خاطر کر رہا ہے. یہ اللہ اکبر افعال جب یہ انسان، یہ مومن انجام دیتا ہے، خداوند متعال فرماتا ہے اخلص للہ 40 صباحن، تم نے میرے لیے قربتاً اللہ عزاداری بھی کی، مجلس بھی کی، ماتم بھی کیا، نیاز، ننگر اور ان عظیم چیزوں میں تم نے شرکت کی. اب میں تمہیں تحفہ یہ دیتا ہوں، میں اللہ تمہیں تحفہ دیتا ہوں، سبحان جرت اللہ ینابی الحکمت لسانے، اب تم بولو گے حکمت کے چشمے میں تمہاری زبان پہ جاری کروں گا، پھوٹیں گے میں سبحان تمہارے اللہ سبحان قلب کو اتنا منور کر اللہ دوں گا کہ اب تمہارے دل سے، کیونکہ تمہارا دل عزاداری اور نماز اور اخلاق اتنا نورانی ہو چکا ہے کہ اب تمہاری زبان پہ گالیاں نہیں آئیں گی، برے الفاظ نہیں آئیں گے، تمہاری زبان پہ اچھے الفاظ آئیں گے، جن کو عربی میں حکمت کہا جاتا ہے. لوگ کہیں گے یہ حکیم ہو گیا ہے. حکیم کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ سفر حسینی پہ آیا تھا. حکیم کیوں ہو گیا ہے؟ اللہ کیونکہ مولا سبحان حسین کے منبر سے اس نے فیض حاصل کیا ہے. مجالس سے، ان 40 سے ہمیں یہ استفادہ حاصل کرنا چاہیے. سبحان اللہ 40 کا جو آپ کا سوال ہے جی کہ اس میں ہماری جو ذمہ داریاں انسان ذمہ داریاں، اس پہ میں آتا ہوں. یہ 40 کے حساب سے تمہیدی گفتگو تھی میری کہ 40 کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے. کہ بالکل مولا فرماتے ہیں کہ من اتا قبر الحسین، جو انسان مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف آتا ہے، زائر مولا حسین بنتا ہے. من اتا قبر الحسین ماشین، لفظ کوٹ کیجئے گا، ماشین ماشیہ مشی بھی کرنا کرتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے. من اتا قبر الحسین ماشین، پیدل چل کے آتا ہے. کتب اللہ، اللہ لکھتا ہے، لکل خطوۃ، اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 حسنہ، 1000 اللہ اکبر نیکیاں. آپ اللہ اگر گھر سے چلیں، ہم دوسری سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ فقط یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان جو گھر سے نکلتا ہے کتنے قدم بنتے ہیں نجف تک، کتنے قدم بنتے ہیں تک. یعنی کریمی دیکھیں خداوند متعال کی اور مولا حسین کی. جب اللہ یہ اللہ فرماتا ہے تم ایک قدم اٹھاؤ گے
ایک قدم کے بدلے ایک نیکی نہیں، الف حسنہ، 1000 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی ایک قدم کے بدلے میں۔ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَیِّئَةٍ، اور اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو اللہ فرماتا ہے 1000 گناہ اس کے معاف کر دوں گا۔ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَاتٍ، اور اس کے 1000 درجے اس کے زیادہ ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا اس چیز پہ فوکس کرنا، اس چیز پر کہ مثلا جو انسان زیارت اربعین کے لیے جاتا ہے، حالا نجف سے جاتا ہے، جہاں بصرے سے جاتا ہے، کوفے سے جاتا ہے، پاکستان سے جاتا ہے، سندھ سے جاتا ہے، پنجاب سے جاتا ہے، اس میں کوئی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ جو پاکستان سے آئے گا، سکھر سے آئے گا، پنجاب سے آئے گا، کراچی سے آئے گا، نہیں، مولا نے فرمایا من عطا، جو بھی آئے، یہ سفرہ باز ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے دسترخوان حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ من عطا، جو بھی آئے، مولا نے یہ نہیں کہا معصوم آئے، مولا نے یہ نہیں کہا نمازی آئے، مولا نے یہ نہیں کہا کہ ان شرائط کے ساتھ آئے، مولا نے فرمایا من عطا، جو بھی آئے گا قبر الحسین، مولا حسین کی قبر کی طرف ماشین، اس کے لیے مولا فرماتا ہے کہ اس کے لیے ایک کے لیے 1000 نیکیاں لکھی۔ اب یہاں پر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زیارت کا اتنا ثواب کیا ایسے ہی مولا نے فرما دیا ہے؟ کیا اس میں کوئی حکمت نہیں ہے؟ اس پہ اتنا اجر کیوں ہے؟ آپ کربلا جا رہے ہیں، نجف پہنچے تو آپ کے کتنے قدم ہو گئے؟ آپ کی نیکیاں تو بڑھ گئیں، آپ کے گناہ تو ختم ہو گئے، تو بس ختم۔ ہم حدیث سن کے ان چیزوں کو بس سن کے ہی ہم خوش ہو جاتے ہیں بس؟ کیا ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے؟ کیا ہم اس اربعین سے کوئی درس نہیں لے سکتے کہ ہم جو اربعین میں جا رہے ہیں، کیا اس کے ذریعے انسان اپنی تربیت نہیں کر سکتا؟ ان چیزوں کے ذریعے دیکھیں، انسان اس اربعین کے ذریعے اپنی معرفت میں اضافہ کرے۔ دیکھیں گناہ تو انسان کے ختم ہو گئے، مولا حسین آپ کو انعام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انعام دے رہا ہے، لیکن انسان کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپ جا تو رہے ہیں کربلا، ابھی مشی دیکھ رہے ہیں، آپ یہ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں، آپ یہ ہر سال آپ بھی گئے ہوں گے، آپ بھی گئے ہوں گے، ناظرین جو دیکھ رہے ہیں یہ مناظر عظیم، یہ جو مشی دیکھ رہے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا کیسے اجتماع۔ ہو؟ بہت اہم آپ بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو کہ انسان جس طرح جائے اس طرح سے پھر آئے نہیں؟ جانے کی کیفیت کچھ اور ہونی چاہیے، آنے کی کیفیت کچھ اور ہونی چاہیے۔ مطلب گیا ہے سید الشہداء کے پاس گیا ہے، یہ تو ان کے پروٹوکول کی خلاف ورزی ہے کہ انسان جیسا آئے اور تبدیل نہ ہو۔ ان کے حرم کو چھو کر، ان کی قبر شریف کی زیارت کر وہاں پر نماز زیارت پڑھ کر، وہاں عزاداری کر اور جب پلٹے تو جیسا گیا تھا ویسا ہی ہو، یہ تو جو ہے وہ ایک عجیب سی بات ہوگی۔ اس میں کیا خصائل آپ دیکھتے ہیں، کیا چیزیں جو سامنے سے نظر آتی ہے؟ دیکھنے والی آنکھیں تو بہت ہی مختلف چیزیں دیکھتی ہیں، عام انسان بھی جو نوٹ کر سکے وہ چیزیں جو بالکل جو ہے وہ بالکل سامنے سے دکھ رہی ہیں۔ جی اگا بالکل، یہ اصل بات یہی ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ انسان جب زیارت کے لیے جاتا ہے، کربلا اربعین کے لیے زیارت کے لیے جاتا ہے، اور یہ اس پروسیس سے گزر کے آیا ہے، یعنی آپ عشرہ محرم اور ان مجالس کو آپ سن کے آئے ہیں، اب آئے ہیں اربعین، مولا کی محضر میں آ رہے ہیں۔ اب اربعین میں آیا ہوں میں، تو ایک شخص آیا مولا کی محضر میں، صلاۃ والسلام کے آیا، مولا نے اس کو فرمایا کہ کاش تم زیارت نہ کرتے، کاش تم زیارت پہ نہ گئے ہوتے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ مولا کیا ہوا ہے، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کون سی خطا ہوئی ہے کہ آپ ایسے مجھے فرما رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ تم گئے تھے تفریح کے لیے، تم زیارت کے لیے نہیں گئے تھے۔ میرا جد حسین علیہ الصلوۃ والسلام قتل عطشان، اس کو پیاسا ذبح کیا گیا، اس کو پیاسا کیا، تم وہاں پر دیکھ رہے تھے کہ میرا لباس کون سا ہے، مجھے آج کون سا کھانا ملے گا، مجھے آج کون سا بستر ملے گا، آج کون سا روم ملے گا، آج کون سا ہوٹل ملے گا، آج میں کس طریقے سے زندگی گزاروں گا، تم ان چیزوں میں مصروف تھے،
تو میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام میرے جد امجد کی کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ وہ اس کربلا میں کس عالم میں تھے. تو مولا نے فرمایا کہ اس زیارت سے بہتر تھا تم نہ جاتے. تو یہ جو آپ نے فرمایا جو مولا کے محضر میں جاتا ہے سب سے پہلے انسان آداب کو سیکھے کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں. گھر سے لے کر آپ کوئی کاروان جو انتخاب کرتے ہیں جس کاروان میں جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کاروان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں, جو سالار ہوتے ہیں, وہ نہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, نہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, نہ ان کو دینی معلومات ہوتی ہے. حتیٰ کہ کچھ افراد, ہم تو یہاں پر قم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نجف کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں, کچھ افراد تو ایسے آتے ہیں جو حتیٰ کہ ایران اور نجف کے بارے میں اور کربلا کے بارے میں معلومات ہی نہیں رکھتے. جو زائرین بیچارے آتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں, وہ کبھی پیسوں کا مسئلہ, کبھی ہوٹل کا مسئلہ, ان مسائل کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے زیارت امام حسین جو ہدف والا ہے وہ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے سب سے پہلے میں مومنین کے محضر میں یہ عرض کروں گا, سب سے پہلے آپ جس کاروان کو انتخاب کریں, جس کے ہم سفر بن رہے ہیں, جس دوست کے ساتھ جا رہے ہیں, جس کاروان کا انتخاب کر رہے ہیں, اس میں دیکھیں کہ آپ کو یہ نہیں دیکھیں کہ 5 سٹار ہوٹل ملے گا نہیں ملے گا, کھانا کون سا ملے گا نہیں ملے گا. ان چیزوں میں بلاخر یہ بھی چیزیں ضروری ہیں, انسان آرام کرے گا تو زیارت کرے گا, کھانا کھائے گا تو زیارت کرے گا, یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس ہدف کے لیے میں جس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں, آیا اس کے آداب کا اس کو پتہ ہے, اسلامی احکام, آیا معلومات جو واجب اور لازم ہے اس کے بارے میں یہ جانتا ہے نہیں جانتا. میں نے خود یہاں پر قم میں دیکھا ہے کہ ایک شخص سے میں ملا بی بی کے حرم میں, تو بی بی کے حرم میں وہ بلاخر بیٹھا ہوا تھا ایسے اپنے طریقے سے. تو میں اس کے ساتھ ملا, میں نے دیکھا کہ یہ بلاخر اپنے ملک کا ہے اور اپنا لگ رہا ہے. تو میرے پاس بھی فرصت تھی, میں اس کے پاس بیٹھ گیا, حالانکہ میں اس کو جانتا نہیں تھا. میں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے یہ کس کی ذریعہ ہے, یہ کس کا روزہ ہے؟ اتنا پتا ہے کہ امام موسیٰ کی دختر ہے اور ان کی اولاد میں سے. میں نے کہا تم کیوں آئے ہو یہاں پر, تمہارا ہدف کیا ہے؟ کہا سے زیارت کرنے آئے بس, اور بس زیارت کر کے چلے جائیں گے. میں نے کہا یہاں جو تم آئے ہو, یہ میں اپنا پریکٹیکل جو کچھ افراد کے ساتھ ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں. میں نے کہا یہاں جو آئے ہو تم, تو اذن دخول تم نے پڑھا؟ اس نے کہا تھا اذن دخول کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہے یہ؟ میں نے کہا اذن دخول کے بعد پھر زیارت تم نے پڑھی؟ کہا زیارت بھی نہیں پڑھی میں نے کہا یہ بی بی جس جگہ تم بیٹھے ہو اس کو عش آل محمد کہا جاتا ہے, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا آشیانہ کہا جاتا ہے. یہاں پر جو دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہے, اور یہ زیارت ہے جناب سیدہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی. سارا وہ پریکٹیکل کر کے میں نے اس کو بتایا. آغا میں یہ لائیو جا رہا ہے پروگرام, یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ مومنین اس طرف متوجہ ہوں, نہ کہ میں اپنی کوئی تعریف کرنے جا رہا ہوں. میں نے جیسے ہی جناب سیدہ اور فضائل اس مومن کو بتائے, میں نے وہ رونے شروع ہو گیا, اس نے گریہ کرنا شروع کیا, اور بی بی جناب سیدہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت پڑھ کے وہ بلک بلک کر رو رہا تھا, اپنی حاجات طلب کر رہا تھا. یعنی جب مقام اور ہستی کی آپ کے سامنے اس کی واضح ہو جاتی ہے, اضافہ ہو جاتا ہے, کیونکہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. بسم اللہ. جی بسم اللہ فرمائیے. جی آگا میں بیان کر رہا تھا کہ امام فرماتے ہیں ہم نعطی قدر المعرفہ, ہم دیتے ہیں انسان کی معرفت کے مطابق, جتنی معرفت ہوگی اتنا دیں گے. معرفت اپنی بڑھاؤ تو تمہارا یہ پیغام بھی آسان ہو جائے گا, تمہارے کام بھی آسان ہو جائیں گے. معرفت کے حساب سے تمہیں دیں گے. وہ جو آپ نے خود نجف کا قصہ سنا ہے, آیت اللہ امینی سے بھی منسوب ہے اور آغا قاضی کے لیے بھی کہتے ہیں. البتہ تو آغا امینی جو خود صاحب الغدیر ہیں, اتنی بڑی کتاب, اتنی بڑی محنت, اتنی بڑی کاوش, اتنی بڑی خدمت, آیت اللہ امینی
اتنے جلدوں میں انہوں نے الغدیر لکھی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے ایک ایک روایت کے لیے ملکوں کا سفر کیا ہے، کافی کنٹریز تک میں چلا گیا ہوں، کبھی ہندوستان، کبھی کہاں، ایک روایت کے لیے۔ اب آپ خود بتائیں اس عالم کی کیا قدر ہوگی، وہ کتنا مقام ہوگا، اس کا کتنا اللہ مرتبہ ہوگا۔ وہ مولا کے محضر میں آیا ہے، جیسے اچھا ان کی ایک ٹانگ جو تھی اس میں کچھ مسئلہ تھا، آغا امینی کے ایک ٹانگ میں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بزرگوار کہ میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں تھا، زری کے قریب بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بادیہ نشین یا ایک شخص آیا، اب چرواہا تھا کون تھا اس کو چھوڑ دیں، اس سے ہماری بحث نہیں ہے۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، آج اگر یہ میرا مسئلہ حل نہیں کیا تو میں یہ مذہب چھوڑ دوں گا، آئندہ نہیں آؤں گا میں۔ اچھا اس نے اس بدتمیزی کے ساتھ اور اپنے کرک لہجے میں، وہ بھی امام کے ساتھ ایسے گفتگو کی۔ اچھا یہ جیسے ہی اس کا مثلا اس کی ٹانگ کا مسئلہ تھا، کوئی مسئلہ تھا، وہ حل ہو گیا، اور صبح کے ٹائم جیسے ہی آغا امین نے دیکھا کہ وہ صحت مند ہو کے جا رہا ہے، دروازے سے اس کو دیکھا کہ وہ شخص جو چرواہا تھا وہ صحت ٹھیک ہو مند، گیا، صحیح اور تندرستی کی حالت میں جا رہا ہے۔ جا رہا ہے۔ اچھا آغا امینی نماز شب، زیارت جامعہ کبیرہ، یہ سارے اعمال انجام دے رہے ہیں، تو اس کے دل میں آیا آغا امینی کہ مولا میں آپ کے مکتب کا شاگرد ہوں، عالم ہوں، آپ کی ساری زندگی میں نے خدمت کی ہے، آپ کی ولایت کو ساری زندگی میں ثابت کرتا رہا ہوں، آپ نے چرواہے کو شفا دے دی، مجھے نہیں دے رہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، یہ گیا گھر، آغا امینی جیسے گھر گئے اور جیسے ہی نیند کو خواب دیکھتے ہیں مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسے مولا کی زیارت ہوئی تو مولا نے فرمایا کہ اے امینی، یہ جو تمہاری ٹانگ کی وجہ سے قیامت کے دن جو تمہیں رتبہ ملے گا، اگر وہ تمہیں پتا چل جائے تم کہو گے کہ دونوں ٹانگیں نہ ہوں، اتنا تمہارا عظیم مرتبہ ہے وہاں پر، ایک۔ اور دوسرا کہ اگر ہم اس کو نہ دیتے، بادیہ نشین کو اگر نہ دیتے تو واقعاً وہ مرتد ہو جاتا، واقعاً کافر ہو جاتا، واقعاً وہ ہمیں چھوڑ دیتا، اس کی معرفت ہی اتنی تھی، وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ہم کون ہیں، لیکن تم تو ہمیں جانتے ہو، تم تو اپنے ہو، تمہارے پاس تو ہماری معرفت ہے، ہمیں یقین ہے کہ اے امینی تمہیں دیں یا نہ دیں تم ہمیں مانو گے، تم ہمارے مرید ہو، تم ہمارے شیعہ ہو، تمہاری معرفت اتنی ہے کہ میں تمہیں دوں پھر بھی علی کو علی مانو گے، اگر نہ دوں پھر بھی علی کو علی مانو گے، لیکن اس کو اگر نہ دیتا تو مذہب چھوڑ دیتا۔ انسان اپنی معرفت کے حساب سے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ انسان 40 میں جا رہا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھے، اپنے دل کو دیکھے، میں جو گیا ہوں 40 پہ جو جا رہا ہوں، آیا میری معرفت میں اضافہ ہوا؟ آیا میں جو وہاں پر گیا ہوں میری نورانیت میں اضافہ ہوا؟ آیا میں نماز نہیں پڑھتا 40 کے بعد میرے وجود میں تحول آیا؟ وہ تو گیا جانے سے پہلے کے تھوڑے آداب۔ ابھی آپ ایک بہت بڑی شخصیت کے سامنے جا رہے ہیں، یعنی السلام علیکم ساکن کربلا، مطلب آپ اس زری کے سامنے جانے کی صحیح کر رہے ہیں یا مشی کر رہے ہیں، یا آپ جس طرح سے بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو لے کے ایک فرزند رسول کے سامنے آپ جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے اپنے نفس کی بھی تو تربیت کرنی ہوگی تھوڑی سی، کم از کم کس قابل ہو جائیں، اتنا نفس طاہر ہو جائے، اتنی معرفت اور نورانیت اس میں ہو جائے کہ سید الشہداء قبول تو کریں، مطلب یوں ایک دم اٹھ کے انسان تو نہ جائے، کم از کم اس سے پہلے کچھ اپنے نفس کی طہارت کا بندوبست کرے۔ وہ کس طرح سے کیا جائے گا، وہ بھی ذرا سے ہمارے جو نوجوانان ہیں ان کی خدمت میں اگر پیش فرما دیں تو نوازش ہو۔ جی آقا، اس کے بارے میں دروا کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ ظاہر کے آداب کون سے ہونے چاہیے؟ مولا حسین کے محضر میں جائے یا مولا علی بن ابی طالب کے محضر میں جائے، 40 کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے انسان طہارت ظاہری ہے۔ طہارت کی 2 قسمیں، ایک طہارت ظاہری ہے، ایک طہارت باطنی ہے۔ طہارت ظاہری، انسان اگر باوضو نہیں ہے تو وضو کر کے جائے، اگر غسل جنابت، کوئی بھی غسل جو وہ اس سے پاک ہو کے جائے، اپنے کپڑے اگر اس کے نجس ہیں تو اس نجاست کو زائل کر کے جائے، پاک صاف ہو کر کے جائے۔ یعنی سب سے پہلے ادب یہ ہے کہ انسان نجاست ظاہری سے پاک ہو جائے،
حتیٰ کہ یہ صحیح، روایات میں ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں زیارت پہ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ عطر ہو، خوشبو ہو، ایسے نہ ہو کہ آپ کے بدن کے پسینے کی وجہ سے لوگ تنگ ہو جائیں، ایسے نہ ہو، آپ عطر لگائیں، خوشبو لگائیں تاکہ آپ کا معطر ہو جسم اولاً۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اپنے لباس کو پاک رکھے، وضو کر کے، آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے طہارت ظاہری۔ جزاک اللہ، اس کے کیا بعد جو آپ نے فرمایا، اس طہارت کے باطنی بعد بھی آپ نے فرمایا کہ انسان جب جاتا ہے کربلا کی طرف تو انسان طہارت باطنی کا خیال کرے۔ انسان اب معصوم کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس عظیم بارگاہ میں جا رہا ہے، تو اسی بارگاہ میں، جس بارگاہ میں جا رہا ہے، یہیں سے حر بنا، یہیں سے زہیر بنا، یہیں سے مسلم بن اللہ اکبر، اوسجا بنا، یہیں سے اگر خواتین میں دیکھا جائے تو جناب زینب سلام اللہ کو اپنا اللہم سکتی صلی ہیں۔ اللہ، یعنی حر جو حر بنا کیسے بنا؟ کیا وہ معصوم تھا؟ کیا نبی کی اولاد تھا؟ نہیں، معصوم نہیں تھا، اس نے توبہ کی ہے۔ سب سے پہلے جب آپ معصوم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے توبہ کریں کہ اے میرے پروردگار، اب میں مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، جو میں نے گناہ کیے ہیں آج کے بعد وہ گناہ نہیں کروں گا۔ میں عزم اور اللہ ارادہ کر رہا ہوں کہ حسین مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، جیسے حر نے توبہ کی تھی ایسے توبہ کر رہا ہوں، ایسی توبہ کر رہا ہوں، کبھی اس گناہ کی طرف واپس نہیں پلٹوں گا۔ سب سے پہلے توبہ کرے۔ انسان جب توبہ کرے گا تو انسان کا ظرف آمادہ ہو جائے گا، انسان کا قلب آمادہ ہو جائے گا۔ دیکھیں مثال دیتے ہیں علماء ہمارے یہاں کہ جو طلاب دینی طلاب جو علم حاصل کرنے آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے مثال یہ دی جاتی ہے کہ بھائی یہ علم نور ہے، العلم نور علم نور یقذف ہے، اللہ فی قلب من یشاء۔ علم نور ہے، علم روشنائی ہے۔ علم کتابوں میں نہیں ہے کہ آپ 4 کتابوں کا رٹا لگا کے عالم بن جائیں، یہ عالم نہیں ہے۔ العالم، عالم وہ ہے جس کے دل میں نور ہو، جو نورانی ہو۔ اللہ اکبر، اچھا وہ سبحان کیسے اللہ، آئے گا؟ سبحان علماء اخلاق اور بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس اگر کوئی برتن ہے، اس برتن میں اگر مثلا آچار ہے یا پانی پڑا ہوا ہے، آپ اس میں دودھ نہیں رکھیں گے، اس میں دودھ نہیں ڈالیں گے۔ بالکل صحیح، کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ اس پری آئے جو گی، اچار ہے یا کوئی سالن پڑا ہوا ہے یا پانی ہے، اگر میں دودھ ڈالوں گا وہ دودھ بھی خراب ہو جائے گا، وہ پانی بھی کسی کام کا نہیں رہے گا، وہ دوسرا سالن بھی خراب ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کیا کرتے ہیں بھائی، یہ دودھ جو ڈال رہے ہو اس برتن میں، سب سے پہلے اس کو صاف کرو، اس کو صاف کر کے آمادہ کرو تاکہ اس میں دودھ رکھیں، تاکہ اس میں شہد رکھیں، تاکہ اس میں یہ چیز رکھیں، وہ چیز آمادہ ہو اس کو تناول کرنے کے لیے۔ تو یہ علم بھی صحیح، ایسے ہے، معرفت بھی ایسے ہے۔ جب مولا حسین کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو، مولا علی کی بارگاہ میں جا رہے ہو، تمہارے ظرف میں غیبت موجود ہے، تمہارے ظرف میں حسد موجود ہے، تمہارے ظرف میں تکبر موجود ہے، تمہارے ظرف میں ریا موجود ہے، یہ تمہارا دل ان گندگیوں سے، ان برائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ظرف کو پاک کرو، اپنے وجود کو، اپنے دل کو ان چیزوں سے دھو کے آؤ، کر کے آؤ۔ اب یہ ظرف مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کرو۔ مولا میں نے ہر چیز سے توبہ کر لی، میں نے ہر گندگی سے میں نے توبہ کر لی، آج کے بعد التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ مولا فرماتے ہیں جس نے توبہ کی نا گناہ سے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تم حقیقی معنی میں سبحان توبہ کرو، تم حقیقی معنی میں رجوع کرو، حقیقی معنی میں خدا کی طرف پلٹو تو صحیح۔ مولا حسین تمہیں حسینی بناتے کیسے ہیں؟ تم جب اس ظرف کے ساتھ اللہ اکبر، آمادہ ہو کے ایک ایک قدم سبحان رکھو اللہ، گے، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے، یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ اس ظرف کے ساتھ جو ظرف پاک کر کے انسان اس وادی میں قدم رکھے گا، اس وادی طوبہ میں جب انسان قدم رکھے گا، ایک ایک قدم کے بدلے مولا اس کو حسینی بناتا جائے گا، اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ طہارت جسمانی، اس کے بعد طہارت باطنی۔ اچھا اب جو ہے جیسے ہی آپ آئے اور آپ نے توبہ بھی لی، تو یہاں پر کچھ ذمہ داریاں ہیں آغا صاحب، میں اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بسم چاہے اللہ، بسم قافلہ سالار ہو، چاہے قافلہ سالار ہو، چاہے گھر کا سالار ہو، فیملی کے ساتھ گیا ہے یا قافلہ لے کے گیا ہے، ان سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ یعنی مثلا
سب سے پہلے جو قافلے سالار ہیں وہ یہ نہ کریں. ہم جو اربعین پہ جاتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, وہ وعدے بڑے بڑے دیتے ہیں, بھائی آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے, سب سے بڑا ہوٹل دیں گے, یہ کریں گے, آپ کو اتنی بڑی جگہ ہوگی, کھانے میں یہ دے دیں گے, یہ دے دیں گے, اتنی سہولتیں دے دیں گے. بھائی وہاں پر بلاخر کروڑوں افراد آ رہے ہیں, سب سے بڑا اجتماع ہے دنیا کا, وہاں پر یہ فیسلٹیز آپ نہیں دے سکتے اس انداز میں. آپ کم وعدہ دیں. سب سے پہلے قافلے سالار جو مینو بنا رہے ہیں, جو پوسٹر بنا رہے ہیں, وہ وعدہ کم دیں, لیکن وہاں جائیں تو ان کو زیادہ سہولت دیں. یعنی وعدہ کم کا دیں لیکن حقیقت میں ان کو جا کے زیادہ سہولتیں دیں. قافلے سالار یہ کریں, ایسے نہ ہو کہ وعدے میں پتہ نہیں کیا سے کیا لکھا ہو, آپ کو یہ دیں گے وہ دیں, اور لکھتے بھی اکثر یہ ہیں 40,000 میں آپ کو اقامت بھی ملے گی, رہنا بھی ملے گا, طعام بھی ملے گا, ہوٹل بھی اچھی ملے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. حالانکہ 40,000 میں وہاں ممکن ہی نہیں ہے ان دنوں میں. آپ دیکھیں ان دنوں میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو افورڈ کر پائے. اچھا, اور اس کے علاوہ انسان جو جس پیکیج کے ساتھ جا رہا ہے, انسان یہ دیکھے ظاہر کے آداب میں سے یہ کہ بھائی میں جو جا رہا ہوں مجھے تو یہ آداب آتے نہیں ہیں, مجھے زیارت پڑھنے نہیں آتی, مجھے تو قرات کرنے نہیں آتی, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بھائی آپ بریف کیس لے کے جا رہے ہو, کھانے کا سامان لے کے جا رہے ہو, سب کچھ لے کے جا رہے ہو, تمہیں یہ پتا نہیں کہ کوئی کتاب تمہارے ساتھ ہو, اس کتاب میں اردو میں ترجمہ اس کے ساتھ موجود ہو, کہ زیارت اربعین جو پڑھ رہے ہو اس زیارت اربعین کا ترجمہ اس میں موجود ہو. مولا حسین کی زیارت پہ انسان جائے تو کیا کیا کرے, مولا علی کی زیارت پہ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے, مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پہ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے. ادب ہے یہ, انسان نہیں, میں نے آپ کو بتایا نہ زیارت کا پتہ ہے نہ خود آداب کا پتہ ہے. اور کچھ افراد دیکھیں, ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم بغیر چپل کے, ٹھیک, پا برہنہ ہم زیارت کرتے ہیں, لیکن کچھ افراد کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ واش روم بھی جا رہے ہیں, پا برہنہ جا رہے ہیں, انہی پیروں کے ساتھ حرم میں داخل ہو رہے ہیں, انہی پیروں کے ساتھ مولا علی کے حرم میں آ رہے ہیں. بابا یہ نجس ہیں, اور مولا علی ابن ابی طالب وہ معصوم کا حرم ہے, اپنے پیروں کو دھو کے جاؤ. معصوم نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ واش روم جا رہے ہیں اور کسی اور جگہ جا رہے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو آپ نہ دھوئیں اور پھر میرے حرم میں چلے ہیں. میرا حرم پاک ہے, اپنے آپ کو اس نجاست ظاہری سے پاک کر کے آؤ. ان تمام چیزوں کا یعنی کہ زیارت سے پہلے ایک ورک شاپ ہونی چاہیے, اس میں جس طرح سے حج کے اوپر جانے سے پہلے, عمرے پہ جانے سے پہلے وہ تمام مناسک کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اور انسان کی ایک جو ضروری تربیت ہوتی ہے اس کا بندوبست کیا جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جو جا رہا ہے اس کی معرفت سے اس کا قلب لبریز ہو جائے. بہت ہی خوبصورت بات تھی, آپ کے بھی ساتھ شیئر کروں گا, اپنے ناظرین کے بھی ساتھ احمد صاحب میں شیئر کروں گا. ایک دفعہ کربلا سے ہم لائیو شو کر رہے تھے مرزا صابری صاحب کے ساتھ, بڑے ہی عارف و بڑے صف اول کے نڈر علماء میں سے ان کا تعلق ہوتا ہے, اسلام آباد سے ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, میرے دل کے اوپر نقش ہو گئی, تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں, اور آپ کے ساتھ بھی. فضائل زیارت پہ بات ہو رہی تھی کہ جو سید الشہداء کے پاس آیا اسے کیا ملے گا, کیا صرف عمارت دیکھنے انسان آیا ہے روضے کی, یا قبر شریف سے متوسل ہو سکے گا, روح سید الشہداء سے بھی فیض لے پائے گا. ان تمام مختلف امور میں بات ہو رہی تھی, تو کہنے لگے ان تمام چیزوں کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں, ایک عام سی بات جنرل سمجھانے کے لیے کہنے لگے کہ آپ کسی عطر کے بہت بڑے عطر خانے میں جائیں جہاں پر انواع و اقسام کے عطریات موجود ہوں. آپ وہاں جائے ٹہلتے رہیں, عطر نہیں خریدنا ہے آپ نے کوئی عطر نہیں خریدا, آپ وہاں ٹہلے اور باہر آئے, اب آپ بتائیں کہ آپ کے کپڑوں میں سے خوشبو آ رہی ہے یا نہیں. اللہ, میں نے کہا بالکل آئے گی قبلہ, میں نے نہیں, ٹھیک ہے اس آدمی نے خریدا نہیں ہے, مگر چونکہ وہ عطر کے قریب گیا ہے, عطر اس کے اوپر اپنا اثر ضرور چھوڑے گا اور اس کے کپڑوں میں سے خوشبو مہک ضرور آئے گی. تو کہنے لگے کہ یہ ادنا سا درجہ ہوتا ہے, جس کو کچھ نہیں آتا نا, جس کو کچھ نہیں آتا, اس کو کچھ معرفت بھی نہیں ہے, مگر وہ آیا ہے فرزند رسول کے پاس, خالی ہاتھ نہیں جائے گا. جب عطر اپنا اثر چھوڑ رہا ہے اور اس کے کپڑوں کو مہکا رہا ہے تو یہ فرزند رسول ہے, یہ خالی ہاتھ کسی کو نہیں جانے دیتے, یہ اس کی جھولی بھر دیتے ہیں, اسے نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایک ایسی بات تھی آغا جان کے میرے
دل کے اوپر، میرے قلب کے اوپر نقش ہو گئی، اور جب بھی میں سید الشہداء کے محضر میں حاضر ہوتا ہوں، جب جاتا ہوں، تو مجھے یہ بات ضرور یاد آتی ہے کہ مولا مجھے شاید آداب نہ پتہ ہوں، جس طرح سے آپ کی معرفت ہونی چاہیے کما قد نہیں ہے، وہ آداب بجا میں نہیں لا پاؤں گا، مجھ سے غلطیاں بھی ہوں گی، مگر یہ میرے دل میں ہے، میں جانتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، جب عطر نہیں چھوڑتا، اپنا اثر ڈال دیتا ہے، تو سید الشہداء آپ کی شخصیت، آپ کی منزلت، آپ فرزند رسول امام ہیں، تو یقیناً آپ ہماری نیتوں کے تمام احوال سے واقف ہیں۔ قبلہ یہ جو ایثار کے جلوے ہم دیکھ رہے ہیں، جو فوٹیج ہمارے پاس آ رہی ہے، جس میں لوگ باقاعدہ روک روک کے لوگوں کی ضیافت کرتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ پیر دباتے ہیں اربعین کے اندر ان کو، اور ایک عراق کے اندر ایک رسم ہے کہ جو بھی جہیز وغیرہ کا جس طرح سامان ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنے سے پہلے اربعین میں مشی میں زائرین کے لیے باہر رکھا جاتا ہے کہ زائرین اس کو استعمال کریں، پھر اہل خانہ جو ہے وہ اس کو استعمال کریں گے۔ یہ جو پوری دنیا سے ہٹ کے ایک جنت کا ٹکڑا لگتا ہے، اس کے یہ ایثار کے جلوے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آقا پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اپنی گفتگو میں، اور قبلہ صاحب کی طرف بھی آپ نے منسوب کیا اس قول کو۔ دیکھیں، اگر اہل بیت علیہ السلام کے محضر میں جیسے خود دوست کے لیے بتایا گیا ہے کہ انسان اس کا اثر انسان میں آ جاتا ہے، انسان وہ پک کرتا ہے اس کی عادات کو، اس کی حسنات کو، اس کے لب و لہجے کو، اس جیسا تقریم ہونے لگتا ہے، اس کی عادتیں اس میں شو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ اربعین پہ ہمارے بزرگان فرماتے ہیں کہ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں، میں آغا موسوی کے ساتھ نکلا اپنے گھر سے، میرے ساتھ 15-20 افراد اور موجود ہیں جو سب حسینی ہیں، یہ 20 دن تک میرے ساتھ ایک مہینہ پورا عزاداری کر رہے ہیں، پورا مہینہ عزاداری کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ میری معرفت کتنی بھی ہو، یہ عزاداری آ گئی نہیں آئی، عزاداری راسخ ہو گئی، مولا حسین کی عزاداری میرے وجود میں آ گئی، جو میرے ظرف کو وقتاً فوقتاً وہ پاک کر رہی ہے اور منور کر رہی ہے۔ اور وہ جو دوست تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، عزاداری کر رہے تھے، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بچھونا، ان کا سب کچھ جو ہے وہ عزاداری تھا۔ اب یہ انسان جو 40 دن کے بعد گھر آئے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا سوائے عزاداری کے، اور کیا ہوگا؟ اللہ ہی کہ اس نے بالکل عزاداری کو ٹچ ہی نہ کیا ہو۔ جیسے آپ نے عطر کی مثال، عطر کی دکان میں جاتا ہے تو وہ سارا وجود وہ خوشبو لے کے آتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے جو مولا حسین کے محضر میں جائے، اس عظیم جگہ پہ جائے، ان دوستوں سے، مولا حسین سے، مولا علی کے محضر سے وہ عطر اور خوشبو اور نورانیت اور معرفت نہ لے کے آئے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نجف کی ہواؤں میں بھی علم ہے، نجف کی ہواؤں میں بھی علم ہے۔ یہ نجف کی ہواؤں میں کیسے علم ہے؟ کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دفن ہے، جہاں پر قبہ حسینی ہے، جہاں پر مرکز مولا علی ہے، تو وہاں پر 40,000 ملائکہ جو ایک ٹائم میں ہر جگہ طواف کر رہے ہیں، اس کیا وہاں پر یہ نورانیت نازل نہیں ہوتی رہی؟ نور برس رہا ہے وہاں پر انسان جاتا ہے، اس کا انسان کا نور، انسان کا دل منور ہو جاتا ہے۔ باقی ایثار کے حساب سے جیسے آپ نے فرمایا، اگر ایثار کی جو تعریف کرتے ہیں علماء، وہ یہ کرتے ہیں کہ انسان پر مقدم، اپنے آپ کو دوسرے پر، یعنی دوسرے کو اپنے آپ پر مقدم کرے، یہ تعریف ہے اس کی۔ مثلا اگر ضرر ہے، نقصان ہے، تو نقصان میں پہلے دوست کو نہیں دے گا، خود جائے گا، اپنے آپ کو نقصان دے گا تاکہ اس کو بچائے۔ اگر نفع ہوگا تو پہلے خود نہیں جائے گا، پہلے نفع دوست کو پہنچائے گا، پہلے مومن کو پہنچائے گا، پھر مجھے ملے یا نہ ملے۔ اسے کہتے ہیں ایثار، یعنی مقدم کرنا اپنے اوپر کسی اور کو۔ اگر ضرر ہے تو خود ضرر لے گا، اگر نفع ہے تو اس کو نفع دے گا۔ اب یہاں پر اربعین پہ آپ نے خود دیکھا ہے، اور میرے خیال میں 70-80% افراد جو مومنین ہیں وہ کربلا گئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ منظر دیکھے ہوئے ہیں کہ ایثار کا عظیم جلوہ وہاں پر موجود ہے۔ وہاں ایثار میں جیسے قرآنی اگر شواہد آپ دیکھیں گے، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مولا علی ابن ابی طالب نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، رسول خدا کے بستر پر وہ انہوں نے آرام فرمایا،
اور یہ کہا کہ جتنی آج پیاری نیند میں نے آج علی نے کی ہے ایسی کبھی نیند نہیں کی. لیکن وہاں پر کیا کیا مولا علی ابن ابی طالب نے؟ ایثار کیا. حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کو پیش کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے. یہ ایثار تھا. یہ قرآنی شواہد ہیں. لیکن آج کل اگر کسی کو ایثار دیکھنا ہے وہ کربلا چلا ہے, وہ اربعین کی مشی میں چلا ہے, اس کو نظر آئے گا جا بجا اچھا ایثار کیا مطلب ہوتا ہے. دیکھیں ایک جس طرح سے اور جگہوں پر ہوتا ہے, عمرے میں جاتے ہیں لوگ, حج پہ جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اشیاء کو مہنگا کر دیا جاتا ہے, اور اس طرح سے نہیں ہوتا کہ روک روک کے جو ہے وہ کھانے کھلائے جا رہے ہوں, ہاتھ جوڑے جا رہے ہوں. مطلب یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ ایک زائر کو کس طرح سے روکتے ہیں, پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اچھا ایک شب ہمارے کے یہاں قیام کر لیں, اچھا 2 لقمے ہی تناول کر لیں, اچھا ہمارے کے یہاں جا کر آپ کچھ دیر بیٹھ جائیں, ہمارے ساتھ ایک کپ چائے پی لیں. میں نے بعض وقت پوچھا کہ اتنا اصرار کیوں ہے, تو کہا کہ اربعین گزر جائے گی, ہمارے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے کیا کہ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے آگے سرخرو ہو سکے کہ ہم آپ کے فرزند کے ایک زائر کو اپنے گھر لائے تھے. ٹھیک ہے زائر نہیں رکا, زائر نے نہیں کھانا کھایا, کم از کم بیٹھا تو ہمارے ساتھ, کیا ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں؟ اس لیے یہ لوگ پیچھے پڑ رہے ہیں اور ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں اور دوڑ دوڑ کے پکڑ رہے ہیں اور زبردستی کھلا رہے ہیں. یہ ان کی جو ہے وہ معرفت اور نیت جو ہے وہ درس کہیں اور سے لیا ہے, انہوں نے اہل بیت کے گھر سے لیا ہے. تو اس کے اندر جو جلوے امام زمانہ علیہ السلام کے جب انشاءاللہ ظہور ہوگا اور اس کے اندر لوگوں کو تام وغیرہ چیزیں ساتھ لے کر جانے کی اجازت نہ ہوگی, یہ سب خدائی ذریعے سے ممکن ہوگا. لوگ کہتے ہیں اربعین کے مسیرے میں آ جاؤ, تمہیں وہ جھلک دکھائی دے گی. اس پر تھوڑی سی بات کر لیں, 3-4 منٹ رہ گئے ہیں. بالکل آگا. آیت اللہ, اس کے بارے میں ایک قول نقل کر کے میں آگے بڑھوں گا. آیت اللہ نجفی ہیں, ایک بزرگوار ہیں, وہ کہتے ہیں, میں ان کا قول پڑھ دیتا ہوں: عشق و ایثار در مراسم اربعین نے حسینی انسان را بھی یاد زمان زور حجت. میاں انداز کہ یہ جو عشق اور ایثار جو کربلا میں ہے, اربعین کے دنوں میں ہے, یہ ظہور امام زمانہ کی یاد دلاتا ہے, مقدمہ ہے مولا کے ظہور کا. میں نے آغا پناہیان جو یہاں ایک بزرگوار عالم دین ہے, اس سے میں نے قصہ سنا. اس دن پروگرام تھا ہمارا ایک نور الولایہ ٹی وی کے ساتھ, تو وہاں پر ایک پروگرام کر رہے تھے وہاں, تو وہاں پر ایک جو انہوں نے قصہ نقل کیا کہ تھے میاں بیوی تھے, وہ ان کا جو ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور زبردستی لے کے جاتے ہیں, ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ آؤ. تو وہ بھی روڈ پہ تھا اور کچھ ایرانی زائرین کو وہ لے کے گیا گھر. انہوں نے اس کے مومن کے گھر کو دیکھا تو وہ بالکل غریب افراد کا جیسے گھر ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اتنا غریب ہے, اتنا مسکین ہے, یہ ہمیں کیا کھلائے گا, اور اس بندے خدا کو خود اپنے لیے نہیں ہے, اس کے کپڑے مثلا پھٹے ہوئے ہیں اور اس کا گھر بالکل کوہنے حالت میں ہے اور بوسیدہ ہے, تو کس انداز سے یہ خدمت کرے گا؟ ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ اس کی خدمت کرنی چاہیے, یہ کیا خدمت کرے گا؟ جیسے انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں. تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نماز پڑھی, اس کے گھر گئے, نماز پڑھی, تو نماز پڑھنے کے بعد وہ اکثر ایسے ہوتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد فوراً سفرہ لگاتے ہیں, وہی دسترخوان لگاتے ہیں. تو اس نے دسترخوان جو لگایا تو انہوں نے کہا عالی شان بادشاہ والا دسترخوان, ہر چیز دسترخوان میں موجود تھی. اس غریب نے دسترخوان, وہ عظیم دسترخوان لگایا. گھر وہ گرنے والا ہے اور خود کی حالت یہ ہے کہ پھٹے کپڑے موجود ہیں, لیکن وہ دسترخوان اس نے جو بچھایا وہ عالی شان دسترخوان بچھایا. یہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ کھانا ہم کھا لیں اور مولا کا لنگر جو ہے اس کو تناول کرنے کے بعد پھر کچھ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ غریب ہیں اور آپ کیا کھانا کھلائیں گے اور کیسے خدمت کریں گے, ہمیں خود اس انداز سے اچھا نہیں لگ رہا تھا. کہ آپ غریب ہیں, آپ فقیر ہیں, آپ مسکین ہیں, آپ نے یہ کیسے بندوبست کیا ہے, کہاں سے یہ آپ کا سسٹم ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں ایک غریب ہوں, واقعی جیسے سمجھ رہے ہیں ویسے ہی میں غریب ہوں. میری کوئی آمدنی نہیں ہے, میرا کوئی بزنس نہیں ہے, میری کوئی نوکری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر یہ کیسے تم نے بندوبست کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ جو حرم کے سامنے کوئی بلاخر کوئی چادر بچھا کے, کبھی وہاں پر ٹافیاں, کبھی کیا بچوں کے کھلونے, یہ رکھ کے اس چھوٹی سی چادر پہ
میرا کام ہوتا ہے کہ روزانہ صبح سے شام تک وہ رکھتا ہوں، جو اس سے آمدنی ہوتی ہے وہ لے کے آتا ہوں میں، کبھی مثلا پاکستانی حساب سے 500 روپے، کبھی 200 روپے، کبھی 100 روپے۔ انہوں نے کہا یہ تو پھر بہت کم ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے نظر کی ہوئی ہے، میں اور میری بیوی نے، کہ اگر میں جو بھی کما کے آؤں گا، جو بھی مجھے ملے گا، اس کا 20% روزانہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین کے لیے میں رکھوں گا روزانہ۔ تو کبھی سال کبھی میں ایسے جمع۔ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ 20 روپے ہی ہوتے ہیں اور دوسرا میں نہیں کماتا۔ کبھی کبھی ہم بھوکے سو جاتے ہیں، ان 20 روپے کو ٹچ نہیں کرتے، ہم ان 20 روپے کو رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں زائرین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب تھا، فقیر تھا، مسکین تھا، لیکن اس کا دل بڑا جذبہ تھا، علی اس نے شان تھا۔ معرفت جناب سیدہ کو جانتا تھا، مولا حسین کو جانتا تھا کہ اس کی راہ میں دے رہا ہوں، یہ 20 روپے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ وہ کہہ رہا ہے جب وہ سارا اکٹھا ہوتا ہے، میں زائرین کا ان 20 دنوں میں خدمت کرتا ہوں، ان کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو ایثار کا یہ ایک جلوہ ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکر گزار ہے قبلہ، نہایت مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ سے ایک مرتبہ پھر جب اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اس بہترین موضوع کے ساتھ اربعین حسینی پہ آج طویلی گفتگو کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ آغاز کیا، اور انتہائی اہم جو نکات تھے وہ ہمارے ناظرین کے خدمت عالیہ میں، ان کی اذان عالیہ تک منتقل کیا۔ ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں آپ کے۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا سید احمد نقوی صاحب کو قبل مقدسہ سے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہوا۔ آج سے ہمارا یہ موضوع اربعین حسینی جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو کا آغاز ہوا ہے، اور اس کے اوپر 40 تک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں، آپ کے محضر میں ہم حاضر رہیں گے، اور اس کے اوپر مسلسل گفتگو کرتے رہیں گے۔ 40 کو مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف حوالوں سے ڈسکس کریں گے، اس کے فضائل کے اوپر، اس کی اہمیت کے اوپر، اس کی مخصوصی کے اوپر، اس کے جاہ و جلال کے اوپر، اس کی حشمت کے اوپر، اس کی طرف تمام تر تشیع اور علماء تشیع اور ائمہ کی خاص عنایات کی طرف کہ وہ کیوں ہمیشہ ہر دور میں متوجہ رہیں۔ تمام چیزوں کو آنے والے ایام